وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی جن آیات میں گفتگو جاری ہے، پروردگار عالم نے وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ حسب و نسب کی وجہ سے، چاہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے وہ خواتین جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے احکامات پروردگار عالم نے اس سورہ میں بیان فرمائے۔ اور اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے اور جہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہے، پروردگار عالم نے ایک اور گروہ کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا والمحصنات من النساء، وہ خواتین جو شادی کر چکی ہیں، جن کے شوہر موجود ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جب وہ پہلے شوہر سے طلاق لے تو اس کے الگ احکامات ہیں، وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ایک شادی شدہ خاتون، اس سے دوبارہ شادی کرنا اس کی پہلی شادی کی حالت میں فرمایا کہ یہ حرام ہے، لہذا ان خواتین کو محصنات کہا ہے قرآن کریم نے۔ محصنات میم حا صاد نون حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، کیونکہ قلعے میں انسان محفوظ رہتا ہے، وہ ہر قسم کے گزن سے، مصیبت سے، حملے سے محفوظ رہتا ہے، لہذا قرآن کریم نے بہت بہترین تعبیر استعمال کی ہے۔ شادی شدہ خواتین کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جب خاتون شادی کرتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، پھر بیگانہ اس پہ حملہ نہیں کرتا، پھر وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی آسان انداز میں حفاظت کر سکتی ہے۔ البتہ سیاق و سباق کے لحاظ سے محصنات کا شادی شدہ خواتین کے علاوہ اور معنی ہیں جن کو آئندہ آیات میں بیان کیا جائے گا۔ فرمایا جو خواتین میں سے شادی کر چکی ہیں ان سے نکاح کرنا، دوبارہ شادی کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ خواتین جو کنیزیں ہیں۔ جو صدر اسلام میں جو جنگوں کا ماحول تھا، وہاں پہ جو کنیزیں آتی تھیں دارالحرب سے، جو جنگی میدان سے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری ان میں ایسی خواتین ہوتی تھیں جن کی دیار کفر میں شادی ہوتی تھی، تو اگرچہ یہ شوہردار خاتون ہے، اگرچہ یہ شادی شدہ خاتون ہے، لیکن کیونکہ اب یہ کنیز بن کے مسلمانوں کے پاس آ چکی ہے، وہاں پہ اگرچہ اس کی شادی کیوں نہ ہو، اس سے یہاں پہ شادی کی جا سکتی ہے اور اس سے جنسی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، لہذا یہ ایک استثناء ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ شادی شدہ خواتین سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ کنیزیں ہوں، تو ان کے الگ احکام ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب کا خیال رکھو، خدا کے احکامات پہ عمل کرو۔ جب یہ تعبیر آتی ہے کتاب اللہ علیکم، یعنی اللہ کی کتاب، اس پہ توجہ دو، ان کے احکامات پہ عمل کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، قرآن کریم نے مختلف طبقات جن کا تذکرہ، مختلف گروہوں کا تذکرہ فرمایا ان خواتین سے، جو 17-18 طبقات قرآن کریم نے بیان فرمائے جن سے شادی حرام ہے، ان کے علاوہ فرمایا اور حلال ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ
اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے اور شادی کرنا آپ کے لیے حلال ہے اور جائز ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین، کہ آپ اپنے اموال سے، اپنے مال کے ذریعے آپ تلاش کریں محسنین غیر مصافحین، اور زنا کی تلاش میں تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو صفاح کہتے ہیں، نکاح کے مقابلے میں صفاح کا لفظ ہے۔ جو انسان شہوت کی وجہ سے، بغیر کسی ہدف کی وجہ سے، بغیر شرعی نکاح کی وجہ سے جو جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، اس کو قرآن کریم نے صفاح کہا ہے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک آیت کا حصہ مربوط ہے جس میں بہت زیادہ مفسرین کا اختلاف ہے۔ معمولاً شیعہ مفسرین نے اس کو جو وقتی طور پہ نکاح ہوتا ہے اس کے معنی میں لیا، اور اس کی تائید میں صحابہ کے اقوال وہ بے شمار موجود ہیں، اور جو مفسرین گزشتہ ہیں ان کی آراء موجود ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، فرمایا اور جب تم فائدہ اٹھاؤ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ متع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حج کے لیے حج تمتع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو عارضی نکاح ہوتا ہے اس کے لیے متع کا لفظ، اور اس کے لیے یہ تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی ہے۔ جو دائمی نکاح ہے اس کے لیے قرآن کریم نے معمولاً یہ لفظ استعمال نہیں کیے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ۔ یہ دائمی نکاح کے احکام بیان کرنے کے بعد اب ساتھ جو وقتی طور پہ نکاح تھا، جو اس وقت حالات اور شرائط کے مد نظر جنگوں کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے بہت ساری جو وہاں پہ اس ضمن میں روایات یا تاریخ میں بیان ہوئے، فرمایا کہ جب تم میں سے ان کے ساتھ کوئی متع کرتا ہے، منہن ان خواتین سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کی اجرت کو، ان کے اجر کو، ان کے مہر کو، ان کے حق مہر کو وہ آپ نے واجبی طور پہ ادا کرنا ہے۔ فآتوہن، دیکھیں جب یہ دائمی نکاح کی اگر بات ہو تو وہاں پہ تو اصلاً اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تاکید کرے، وہاں تو ہر ایک کے لیے واضح ہے کہ وہاں پہ حق مہر دیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم تاکید کر رہا ہے کہ اگر تم فائدہ اٹھاؤ، اگر تم متع کرتے ہو، اگر تم عارضی نکاح ہے تمہارا، تو وہاں پہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم اس وجہ سے تاکید کر رہا ہے کہ یہاں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ انسان، اور دوسرا یہ کہ جو اجر کی اور اجور کی تعبیر ہے وہ قرآن کریم معمولاً حق مہر کے لیے جو دائمی عقد میں ہوتا ہے یہ استعمال نہیں کرتا یہ تعبیر۔ وہاں پہ صداق کا لفظ معلوم ہے، صدقاتہن نحلہ کی تعبیر خود قرآن کریم میں موجود ہے، اس کو صداق کے طور پہ قرآن کریم میں متعارف کروایا ہے، یہ اجرت اور اجور کے طور پہ اس لفظ کو متعارف کیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس چیز میں جو تم ایک دوسرے سے تم نے رضایت کا اعلان کیا، تم راضی ہو گئی ہو، تم راضی ہو چکے ہو، تم نے طرفینی طور پہ اس پہ صلح کر لیا ہے، من بعد الفریضہ، ایک فرض جو مقدار ہے، ایک جو فریضہ ہے اس پہ عمل کرنے کے بعد اگر تم آپس میں رضایت جو ہے وہ اس کا اعلان کر لیتے ہو، مرد اپنی مدت معاف کر دیتا ہے یا خواتین وہ اپنے حق مہر میں سے کم کر دیتی ہیں، یہ معاف کر دیتی ہیں، تو وہ الگ اس کا مسئلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس حقیقی علم اسی کے پاس ہے، وہ بہت بڑی حکمت والا ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ علم کے سائے میں ہیں، اس نے جو شرعی احکامات وضع کیے ہیں وہ اس کے قانون حکمت کے تحت ہیں۔ پروردگار ہمیں قرآنی قوانین اور احکامات کے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔